السلام علیکم، ویلکم ٹو پاسٹوریو۔ دوستو، آج ہم افغانستان کے ایک ایسے مقام کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف وسطی ایشیا بلکہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہے بگرام، ہندو کش پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک قدیم شہر جو کبھی سکندر اعظم کا فوجی مرکز رہا، کبھی کشان بادشاہوں کا دارالحکومت بنا، کبھی موریہ سلطنت کے زیر نگین آیا اور کبھی مغل بادشاہوں کے زیر اثر رہا۔ یہ وہی مقام ہے جس نے صدیوں تک طاقت کے بیانیوں کو جنم دیا اور آج بھی عالمی سیاست کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، بگرام کابل سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں ایک بلند سطح مرتفع پر واقع ہے۔ یہ جگہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو ملانے والے تجارتی اور فوجی راستوں کے عین سنگم پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہاں ہر بڑی طاقت نے اپنی موجودگی قائم کرنے کی کوشش کی۔ یونانی، ایرانی، ہندی بدھ مت کے پیروکار، عرب، منگول، تیموری، مغل، دورانی، انگریز، دور جدید میں رشیا اور امریکہ، سب نے کسی نہ کسی دور میں بگرام کو اپنی سیاست اور طاقت کا مرکز بنایا۔ اگر ہم اس شہر کی ابتدا کی بات کریں تو ہمیں واپس جانا ہوگا سکندر اعظم کے زمانے میں۔ 330 قبل مسیح میں جب سکندر نے ایران کی ہخامنشی سلطنت کو شکست دی تو اس کے بعد وہ مشرق کی طرف بڑھا اور باختر یعنی موجودہ افغانستان کے شمالی حصے میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے کئی قلعے تعمیر کیے تاکہ اپنی سلطنت کو محفوظ رکھ سکیں۔ انہی میں سے ایک شہر تھا سکندریہ کاپیسو جو آج کا بگرام ہے۔ یہ شہر فوجی اعتبار سے نہایت اہم تھا کیونکہ یہاں سے وسطی ایشیا اور بر صغیر دونوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ سکندر نے اس مقام کو اپنی فوجی نقل و حرکت کے لیے مرکزی کیمپ بنایا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں اس کی شہرت کئی صدیوں تک قائم رہی۔ دوستو، سکندر کے بعد جب اس کے جانشین آپس میں لڑنے لگے تو اس دوران بر صغیر میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی جسے ہم موریہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ نے 305 قبل مسیح میں سکندر کے جرنیل سلیوکس نکاتور کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت گندھارا، اراخوسیہ اور بگرام کے جنوبی علاقے موریہ سلطنت کو دے دیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب افغانستان کے حصے بدھ مت کے اثر میں آنا شروع ہوئے۔ بدھ مت نے رفتہ رفتہ یہاں کے مذہبی اور ثقافتی نقشے کو بدل ڈالا۔ بگرام اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے موریہ دور کے سکے اور آثار آج بھی ملتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ علاقہ اس زمانے میں براہ راست موریہ سلطنت کے زیر اثر تھا۔ موریہ سلطنت کے بعد یہ علاقہ مختلف ہند، ایرانی اور یونانی حکمرانوں کے درمیان بٹتا رہا۔ یہاں انڈو یونانی حکمرانوں نے اپنی موجودگی قائم کی اور ان کے سکے آج بھی بگرام کے آثار قدیمہ میں ملتے ہیں۔ اس وقت کاپیسا نام مشہور ہوا جس کا ذکر یونانی سنسکرت اور قدیم ایرانی ماخذات میں بھی ملتا ہے۔ یہ علاقہ موجودہ افغانستان کے مشرقی حصے میں کابل کے شمال میں واقع تھا۔ جو پانینی جو کہ 4 صدی قبل مسیح کی سنسکرت کے مشہور ماہر لسانیات تھے کی تحریر میں ملتا ہے۔ یہاں کے مشہور پیداوار کاپیسانہ شراب تھی جسے یونانی اور مقامی لوگ بڑے شوق سے پیتے تھے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ علاقہ صرف فوجی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ تجارت اور معیشت کا بھی ایک اہم مرکز تھا۔ دوستو، 1 صدی عیسوی کے قریب ایک نئی طاقت نے اس خطے پر قبضہ کیا اور یہ تھے کشان بادشاہ۔ کشان سلطنت نے شمالی افغانستان سے لے کر شمال مغربی ہندوستان تک ایک وسیع ریاست قائم کی۔ بگرام کو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کی راجدھانی بنایا۔ اس دور میں بگرام نے اپنی سب سے بڑی خوشحالی دیکھی۔ یہاں شاندار محل تعمیر کیے گئے، اونچے فسیلیں اور برج بنائے گئے اور مرکزی شاہراہ پر کارخانے اور بازار آباد کیے گئے۔ اس وقت بگرام شاہراہ ریشم کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک تھا۔ یہاں ہندوستانی ہاتھی دانت، رومی شیشے، مصری دستکاریاں اور چینی ریشم سب ایک ساتھ دستیاب تھے۔ یہ سب چیزیں مل کر بگرام خزانہ کہلاتی ہیں جو آج بھی دنیا کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں شمار ہوتا ہے۔ بگرام کے آثار سے جو خزانہ ملا اس میں لکڑی اور ہاتھی دانت کے تراشے ہوئے صندوق، مصر اور روم کے شیشے، ریشم کے کپڑے اور یونانی طرز کے مجسمے شامل تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس شہر کے تجارتی تعلقات ایک وقت میں پورے یوریشیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بگرام نہ صرف تجارت کا مرکز تھا بلکہ بدھ مت کے پھیلاؤ کا بھی بڑا گڑھ تھا۔ یہاں بدھ خانگاہیں قائم ہوئی، بدھ مجسمے تراشے گئے اور ان کے ذریعے بدھ مت کے عقائد کشمیر، تبت اور چین تک پہنچے۔ دوستو، 7ویں صدی میں عربوں کی آمد نے اس خطے کی روح بدل دی۔ ایران کی فتح کے بعد عرب فوجیں افغانستان تک پہنچی اور بگرام بھی ان کے زیر نگین آیا۔ یہاں بدھ خانگاہوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہوئی اور اسلام کی اذانیں گونجنے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ خطہ اسلامی تہذیب کا حصہ بن گیا۔ غزنوی دور میں افغانستان کی اسلامی شناخت مزید پختہ ہوئی اور بعد میں تیموری اور مغل دور میں یہ شہر مسلسل اہم رہا۔ دوستو، منگولوں کے زمانے میں بگرام پھر میدان جنگ بنا۔ 1221 میں چنگیز خان کی افواج پروان کے قریب جلال الدین جو کہ الہ الدین محمد خوارزم شاہ کے بیٹے تھے سے
سے ٹکرائیں۔ یہ وہی مقام تھا جہاں منگول فوجوں کو غیر متوقع شکست ہوئی اور جلال الدین تاریخ کے ایک عظیم ہیرو کے طور پر ابھرے۔ گو کہ یہ فتح زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس جنگ نے پروان اور بگرام کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں درج کر دیا۔ تاریخ میں یہ جنگ پروان وار کے نام سے مشہور ہے۔ صدیوں بعد ظہیر الدین بابر نے جب وسطی ایشیا سے برِ صغیر کا رخ کیا تو اس نے بھی بگرام کو اپنا مرکز بنایا۔ بابر نے اپنی یادداشتوں میں بگرام اور جہاں کے جوگیوں کا ذکر کیا۔ یہی نہیں بلکہ مورخین کے مطابق بابر نے موجودہ قصبہ اسی قدیم شہر کی جگہ دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد احمد شاہ درانی نے 1747 میں بگرام کو اپنے دورانی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں یہ مقام جدید افغان شناخت کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی میں پہلی اینگلو افغان جنگ کے دوران پروان اور بگرام ایک بار پھر فوجی مرکز بنے۔ 1840 میں یہاں برطانوی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس شکست نے افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائر یعنی سلطنتوں کا قبرستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور 20ویں صدی میں ایک نئی طاقت بگرام میں داخل ہوئی۔ 1950 کی دہائی میں سوویت یونین نے یہاں ایک عظیم فضائی اڈہ تعمیر کیا۔ یہ بیس افغانستان کی جنگ کے دوران سوویت فوجی کارروائیوں کا مرکز رہا۔ بعد میں جب سوویت افواج پسپا ہوئی تو یہی بیس امریکی افواج کے ہاتھ آ گیا اور 2 دہائیوں تک یہ امریکہ کی سب سے بڑی فوجی تنصیبات میں سے ایک رہا۔ یہاں سے افغانستان کی جنگ کو کنٹرول کیا گیا، طالبان کے خلاف آپریشنز ہوئے اور دنیا نے بگرام ایئر بیس کا نام خبروں میں سنا۔ لیکن بگرام صرف جنگوں اور سیاست کا مرکز نہیں تھا، یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں تاریخ کے سب سے قیمتی نوادرات دریافت ہوئے۔ 1939 میں فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی کی اور بگرام خزانہ دریافت کیا۔ اس خزانے میں مشرقی چین کی اشیاء، ہندوستانی ہاتھی دانت اور رومی سلطنت کے شیشے سب ایک ساتھ ملے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بگرام قدیم دنیا کے تجارتی اور ثقافتی رابطے کا سب سے بڑا سنگم تھا۔ بدقسمتی سے یہ خزانہ زیادہ عرصہ محفوظ نہ رہ سکا۔ 1990 کی دہائی میں جب افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوا تو کابل میوزیم میں محفوظ یہ خزانہ لوٹ لیا گیا۔ ہزاروں سکے، نادر مجسمے اور قیمتی آثار غائب ہو گئے۔ ایک قوم اپنے ماضی اور تاریخ سے محروم کر دی گئی۔ بعد میں کچھ اشیاء برآمد ہوئی اور برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دی گئی، مگر زیادہ تر آج بھی لاپتہ ہیں۔ آج بگرام افغان وزارت دفاع کے زیر انتظام ہے، لیکن اس کی گونج صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر جلال الدین تک، بابر سے لے کر احمد شاہ درانی تک اور سوویت یونین سے لے کر امریکہ تک، ہر طاقت نے اس شہر کو اپنی سیاست اور حکمت عملی میں مرکزی حیثیت دی۔ طالبان حکومت نے حال ہی میں کہا ہے کہ امریکہ کو اگر کبھی دوبارہ بگرام ایئر بیس پر قبضے کا خیال آئے تو اسے افغانستان کی تاریخ دیکھنی چاہیے۔ یہ بیان خود اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بگرام ایک ایسا مقام ہے جس نے ہمیشہ سلطنتوں کو اپنی طرف کھینچا، مگر کسی نے بھی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہ رکھا۔ بگرام کی کہانی صرف ایک شہر کی تاریخ نہیں بلکہ پورے خطے کی داستان ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک جگہ طاقت کے بیانیے کو صدیوں تک بدلتی رہی۔ کبھی یہاں بدھ خانگاہیں تھی، کبھی اسلامی لشکر گونجتے تھے، کبھی مغل بادشاہوں کے کیمپ آباد تھے، کبھی منگول گھوڑے دوڑتے تھے اور کبھی امریکی طیارے اڑان بھرتے تھے۔ بگرام نے سب دیکھا اور آج بھی یہ تاریخ کا ایک زندہ شاہد ہے۔